اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ عطا فرمائی اور اس کے ساتھ کچھ دیر کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائی. جس انسان کو اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کی تخلیق پر اور کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اچھا راستہ بتاتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام میں نہیں آئے، اچھے بڑے تاجر تھے اور اپنی تجارتی سلسلہ ملک شام میں لے جاتے تھے. لیکن سوچتے تھے اور فکر کرتے تھے کہ ہماری زندگی کس طرح ہونا چاہیے. آدمی سوچے گا فکر کرے گا، اس کو ضرور راستہ مل جاتا ہے. نہیں سوچا غور و فکر کیا تو زندگی کیسے بھی گزر جائے گی. عقل جو اللہ عطا فرمائے سوچنے کے لیے دی ہے. جو جی میں آیا وہ کرنے کے لیے نہیں ہے. آزاد ہوتا جیسے چاہے کرتے تھے. انسان آزاد نہیں ہے. ان کے رہنمائی کے لیے کئی سارے نبیوں دنیا میں بھیجے کہ آپ کو راستہ بتائیں گے، راستے پہ آپ کو چلنا ہے. آپ علیہ السلام آنے سے پہلے ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہوا. یہ ساروں کو کہا گیا کہ نبی آئیں گے، اس راستے پہ آپ کو چلنا پڑے گا. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام میں آئیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے. خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ جب سفر میں تھے خواب نظر آئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اور آسمان نکل کر ان کے گود میں آ گئے اور پھر اس میں سے یہ سورج اور چاند چادر میں چھپا رہے ہیں. یہ تو خواب ہے. اب خواب کی تعبیر علماء سے معلوم کرنا ہے. خواب کسی کو نہیں بتانا ہے. بہت سارے اصول ہیں خواب کے. لوگ بلا جھجک بتا دیتے ہیں. سننے والے بھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس کی تعبیر میں والا بھی ہوں یا نہیں. جو زبان پہ آ گیا اس کا جواب دے دے گا. خیر بہرحال اس کے بہت سارے اصول ہیں. خواب کس کو بتانا ہے. پھر بتانے والا تعبیر کرنے والا کس تعبیر کرے گا. تو اس وقت بڑے علماء جو آسمانی واقف ہونے والے راہب کے پاس گئے جا کر داستان سنتے کہ اس طرح کا خواب مجھے نظر آیا، اس کی کیا تعبیر ہے. اس وقت کے جو راہب علوم سے واقف تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ کتابیں نہیں پڑھتے. جو ہمارا قرآن ہے اس کو نہیں پڑھتے، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں نہ اس کا تفسیر پڑھتے ہیں. کسی سے واقف نہیں ہوتے. جو کہا سن لیا اسی پر عمل کر لیا. اچھا لگا تو عمل کریں گے. اگر اچھا نہیں لگا چھوڑ دیں گے. لیکن علم والوں سے تعلقات بہت ضروری ہے.
تو اب اپنی خواب کی تعبیر کے لیے ابراہیم کے پاس گئے، جو پہلے کی ساری کتابوں کا علم رکھنے والے تھے۔ جیسے انہوں نے یہ باتیں سنے تو فوراً کہنے لگے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے، تو اس لیے کہ انتظار تھا دنیا کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ ان سے ملاقات کریں گے، بلکہ ان کے وزیر کے ساتھ رہیں گے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ خلیفہ تم بنو، اسلام بھی نہیں لائے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہا میں بھی اس نبی پر اسلام ایمان لایا ہوں، میرے بارے میں سنا دینا، لیکن ہم نے اپنے ایمان چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ یہاں پر عیسائی وجہ سے پریشانی ہے۔ جیسے اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنے فوراً ان کو نبی سے ملنے کا شوق ہوا۔ اب راستے کھل رہے ہیں، سیدھے مکہ معظم آ گئے، آپ علیہ السلام کو دیکھے، اپنے دل کو تسلی ہوئی۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارا دین لیں گے تو اچھا ہوگا۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ معجزہ بتائیے، آپ نبی ہونے کے لیے بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معجزہ خود دیر کر آئے ہو، کچھ بتائیے، کیا رات آپ نہیں دیکھے تھے؟ پھر اس خواب کو لے کر کیا آپ راہی کے پاس نہیں گئے؟ کیا وہ راہی نہیں بتایا کہ میں آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر صدیق رضی اللہ تصدیق کی، صدقت یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا، اور میں اللہ کے ایمان لاتا ہوں، اور آپ کو میں آخری نبی مانتا ہوں۔ تو دوستو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہر موڑ پر ساتھ رہے۔ فکر جب آدمی کو ہوگی راستے کھل جائیں گے۔ ہمیں اگر آخر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سارے راستے ہموار کریں گے۔ کام کسی سے بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے، ایسے جگہ سے اللہ کام لیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان سے اللہ کام لیں گے۔ ولید آپ سنے رہیں گے نام، مشرک کافروں کے زمانے میں ایک کافر تھا ولید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جلسے چلتے ہیں سیرت النبی کے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنایا جاتا ہے۔ یہ سلسلے کی ابتدائی دور ہے، وہ اسی کافر سے شروع ہوئی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں واقع ملتا ہے کہ جو ولید ہے، جو کافر ہے، اس کے پاس ایک بت تھا سونے کا، وہ اس کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کرتا ہوا اچانک بت کی زبان سے باتیں نکلی۔ بت بولنے لگا۔ کیا بولتا ہے کہ جو نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ غلط ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو ان کو ہونا بھی وہی تھا۔ جیسے یہ باتیں سنی، والوں کو اکٹھا کیا، تو محلے والوں کو وہی باتیں بت نے سنا دیا۔ پھر علاقے والوں کو اکٹھا کیا، پھر علاقے والوں کو وہی بات سنا دی۔ اب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ بھی تشریف لائیے، جو آپ کے خلاف باتیں سنائی جا رہی وہ آپ بھی سنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جانے کا ارادہ کیے اور وہاں پر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوتی تھی، لوگوں کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا نبی کے بارے میں۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجلس میں بیٹھے۔ اب جب بت بولنے کا موقع آیا، جب پورا مجمع سننے کے لیے تیار تھا، تو بت نے کہا یہ لوگوں اور سے سنو،
یہ جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں اور یہ اچھے نبی ہیں. آپ ان کی بات کو تسلیم کر لو، ان کی نبوت کا اقرار کر لو تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب جو مجمع آیا تھا وہ کچھ اور سننے آیا تھا، تو یہاں کچھ اور سنایا گیا. خیر بہرحال آپ علیہ السلام سے نکلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سوار ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں. کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کو خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ جو آپ نے سنا کہ آواز آ رہی ہے کہ وہ بت آپ کے خلاف میں بول رہا ہے. حقیقت یہ کہ میں سفر میں تھا، میں اپنے گھر سے بہت دور تھا. جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک جن ہے جو بت میں گھس رہا ہے اور لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. اس درد تکلیف جیسے ہم لوگ رو رہے ہیں. دیکھو کتنی محبت ہے نبی سے. جناتوں کو محبت ہے. اسلام قبول کرتے تھے جس کی تفصیل قرآن میں بھی وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جب آپ علیہ السلام فرما رہے تھے ایک قافلہ جاتے اتر گیا. خیر بہرحال اس بات سے ہٹ کر ہے وہ. تو اس نے کہا تو یہ اندر گھستا تھا اور آپ کے خلاف میں بولتا تھا. جس کی تکلیف کی وجہ سے میرے گھر والے رو رہے تھے تو میں سیدھے بدلہ لینے کے لیے پہنچا. تو اتنا بڑا یہاں پر بیٹھا ہوا خلاف میں سننے کے لیے بیٹھا. تو فوراً میں نے اس پر حملہ کیا. اس کی جگہ میں چلا گیا. پھر جا کر ہم نے تصدیق کی اس لیے کہ میں اسلام لایا ہوا جن اس کو میں نے قتل کیا. اس کا جو خون ہے وہ میرے تلوار کو ابھی بھی لگا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کا استقبال بھی کیا. تو دوستو بزرگوں دین کی حفاظت ہوگی، اسلام کی حفاظت ہوگی، شریعت کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح حفاظت فرمائیں گے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمال والے کیسے بنیں گے. مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ اب اپنا ہے کہ میرے عمل میرے ساتھ ہوں گے، میری آخرت کی تیاری میرے ساتھ ہوگی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کہ انسان کے لیے وہ ملے گا جو اس نے کوشش کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. صرف کوشش نہیں، جو کوشش بھی آپ کر رہے ہو یہ آپ کو آنکھوں کے سامنے بتایا جائے گا. آپ نے کیا محنت کی دنیا کے اندر، آخرت کے لیے محنت کی، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے. دنیا کے لیے آپ محنت کی، وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. سوف یرا. آپ کو بتایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یجزا الجزاء الاوفى. پھر آپ کو برابر بدلہ دیا جائے گا. کیسا برابر بدلہ؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثقال ذرۃ شرا یرا. چھوٹا تھا کے برابر بھی شراب کیے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑا جائے. اس کا بھی حساب ہوگا. مثقال ذرۃ، چھوٹا سا ذرہ کے برابر بھی اگر آپ نے نیک عمل کیے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. خیر کیا اسے بھی دیکھے گا، شر کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا. پھر اس کے آیت کے اندر فرمایا آخری جو ہے الی ربک المنتہی. آخر آپ کو پہنچنا ہے، جو آپ کو جانا ہے اپنے رب کے پاس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. ہر انسان جو آخری مرحلہ ہے، آخری سٹیج ہے، آخری جو سٹاپ ہے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں اب ہم کس کے اوپر محنت کر رہے ہیں؟
ہم سب سے پہلے اپنے ذات پر محنت کریں. میری زندگی میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو مجھے آخر تک کامیاب کرا سکتے ہیں. آج انسان اپنی ذات کو چھوڑ دیا, سب کو دیکھ رہا, جس کی وجہ سے سب سے پہلے ہماری زندگی تباہ و بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی. ہماری زندگی میں غیبت آ گئی, چغلی آ گئی, جھوٹ آ گیا, زبان کی باتیں ہماری زبان سے نکل گئی. ہر بات جو بھی آپ زبان سے کہتے ہیں, کتنا یہ ہے معلوم ہے, ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین ہر بات لکھ رہے ہیں. کل اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. سوچنے کی زندگی کے بارے میں ہے کہ میرے پاس کون سے اعمال ہیں جسے میں اللہ کے سامنے بتا سکتا ہوں. میری گھر کی کیا کیفیت ہے, میری بیوی کتنی نماز کی پابندی ہے, کتنی برقعے پردے کی پابندی ہے, کتنی قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے, کتنی تسبیحات کی پابندی ہے. میری نوجوان لڑکی ہے, زندگی کی کیا کیفیت. میرا لڑکا ہے, اس کی زندگی کی کیا کیفیت. میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, آگے چل کے ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اس کے لیے ہماری کیا محنت, جو تربیت ہے, جو محنت ہے, آپ بچپن سے کریں گے. اس کے لیے کہا گیا 7 سال کا ہو گیا آپ مسجد لائیے. 10 سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھا تھا, اس کو ماریے. کیوں کہا گیا کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے کسی نہ کسی دن, لیکن آپ کو اعمال کی ضرورت ہے, آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے, آپ کو ثواب کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسے محنت چلے گئے آپ کو ثواب کہاں سے آئے گا. ایسے اولاد تیار کرو آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے. ایسے کام کرو آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے. ایسے نیک کام نیک اعمال کرو آپ کے لیے ثواب کے ذریعہ بنیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کون سا کام ہم ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حیات زندہ رہے ثواب آئے. دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ثواب آئے. کون سا ایسا کام ہے. تو ایک محنت ہے افراد سازی لوگوں کو ہمیں تیار کرنا, لوگوں کے دلوں پر محنت کرنا, اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں. ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اللہ کے نزدیک ایمان والے کی بڑی قدر و قیمت ہے. ہم ایک ساتھی کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں, کتنا اس کے لیے فکر کرتے ہیں, کتنا اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. آج دعائیں کرنا چھوٹ ہی گیا ہماری زندگی سے. کیا وہ زمانہ ہمیں یاد نہیں؟ آپ علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. اللہ عمر بن خطاب, عمر بن ہشام, یہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں. ان کے ذریعے سے آپ اسلام کو ترقی پہنچا سکتے ہیں. اسلام میں ترقی ہو سکتی ہے, فائدہ ہو سکتا ہے. یہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں جسے آپ چاہتے ہیں دولت سے نواز دیجیے. آج ہمیں اپنے لیے دعا نہیں کرنا, دوسروں کے لیے کیا دعا کریں. آج ہماری نگاہ میں عیوب ہیں, خرابیاں ہیں, سب کی برائیاں ہیں. کوئی اچھا ہے تو ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. جب اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, دوسروں کی فکر کیا کریں گے. تو اس لیے دوستوں فکر ہے, ایک محنت ہے, کام ہے دعوت و تبلیغ کا, کہ ہم ایک ساتھی کو محنت کر کے مسجد والے بنائیں. وہ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے سنت والا بن جائے گا, شریعت والا بن جائے گا. سنت کا لباس پہنے گا, مسجد میں آ کر دورہ سنت پڑھے گا. انشاءاللہ ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. کیا ہم اپنے زندگی میں کچھ مجمع وہ تیار کیے, گاڑیاں رکھنے والے ہو گئے. ہم وہ مجمع تیار کیے, سنت کا لباس پہننے والے ہو گئے. وہ مجمع تیار کیے, پردے پہن کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو گئے. ہم نے وہ مجمع تیار کیے جو مدرسوں کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, حافظ ہو رہے ہیں, جو عالم ہو رہے ہیں. ہماری محنت کہاں ہو رہی ہے؟ کس کے اوپر محنت کر رہے ہیں؟ جن بیوی بچوں کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, وہ نماز سے دور ہے. پھر کس کے اوپر آپ کی محنت ہو رہی ہے؟ کس کے لیے آپ کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور ایک ایسے سوچتے ہیں دنیا سے جانے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا, ہمارے قبر میں آئیں گے اور نیکی ہمارے قبر کے اندر پہنچایا جائے گا.
تو اس لیے دوستو محنت ہے، کام ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، اللہ سے ہم تعلق جوڑے۔ اس کے لیے مسجد کا ایک ماحول ہے، ہر ساتھی کو مسجد کے ساتھ ہم جوڑے، اس کو اللہ کا بندہ بنائے۔ اس سے زیادہ اللہ کو کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتے کہ جو اللہ کے بندے اللہ سے دوستی کرائے، جو اللہ کے بندے اللہ سے ملوائے۔ تو اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے کہ ہم بھی فکر کر کے وقت نکالیں اپنی آخرت کے لیے، کسی ساتھی کو سمجھاتے ہیں، تھوڑی ہاتھ رکھ کے پکڑ کے بھگاتے ہیں، مناتے ہیں۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارے اللہ ہے کہ یہ بندہ مسجد آ جائے گا، میرے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بندہ صحیح سیدھے والا ہو جائے گا، اس سے میرے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہو جائے گا، اس سے میرے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ہمارا ہر کام کے پیچھے نیت ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو۔ اگر ہمارے کاموں سے ہمارے اعمال سے ہماری محنت سے اللہ راضی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اعمال کرنے والے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنے والا نماز پڑھا، لیکن وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دیا جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ایک تو آخرت کے بہت سارے اعمال چاہیے۔ ہمارے پاس اعمال ہی نہیں ہے۔ کیا نماز پرفیکٹ ہے ہمارے پاس؟ کیا تسبیحات پرفیکٹ ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت مضبوطی کے ساتھ ہے؟ کون سا ایسا عمل ہمارے پاس ایسا ہے اللہ کو بتانا چاہے تو بتا سکے؟ چلو یہ حالت ختم کر دیں۔ ایمان والے مسلمانوں بتاؤ، تمہارے پاس کوئی ایسا عمل؟ ہمارے پاس کوئی عمل؟ 3 لوگ غار میں چلے گئے، پتھر آ کر گر گیا، تینوں نے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوں گے۔ اعمال کے بغیر انسان کی زندگی میں تباہ بربادیاں آ جائیں گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کرونا کے سال چل رہے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کر دیے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب انسان اعمال چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی پر کھڑا ہو جاتا ہے، گناہ پہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 مصیبتیں عطا کرتے ہیں۔ کتنے 2 مصیبتیں دے دیتے ہیں۔ ایک رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں، مارا پھرتا رہے گا، کیا بھائی کچھ نہیں، کم سر رزق چاہیے، اس کے لیے ایک بارش بھر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، صبح میں محنت کر رہا ہے، شام میں محنت کر رہا ہے، کوئی چھٹی نہیں، پریشان رہے گا، کیا کرنا ہے کچھ نہیں، بارش پیٹ بھرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، ہمارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ جو مہینوں میں ہونے والے کام سالوں میں نہیں ہوں گے، جو سالوں میں ہونے والے کام کئی سالوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ گناہ کی نہ ہو سکتا، یہ نافرمانی کی نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں دنیا کی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے میں میں محتاج ہوں۔ میری بیوی عبادت والی ہو، میرے بچے نیک ہو جائے، میرے محلے والے نیک ہو جائے۔ اتنا بڑا مجمع ایسا پڑا ہوا ہے کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت۔ 4 بھائی، چاروں میں سے اگر ایک نہیں کماتا فکر مند ہو جاتے۔ سب اچھا ہے، لیکن ہمارا تیسرا ون ہے نا، بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کی آپ کو فکر ہو رہی ہے، بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن آپ کو فکر نہیں۔ ہمارے سب چاچا اچھے ہیں، ایک چاچا کی خراب دنیا کی لیکن اگر وہ چاچا نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ چاہنے والے آپ کے بہنیں آپ کو چھوڑ جاتا تھا، پریشان ہو جاتے، لیکن اگر وہ بہن وہ آپ کے بھونی نماز نہیں پڑھنے والا، کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے آخرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا، جہنمی سمجھے گا سب سے بڑا عذاب مجھے یہ ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ ایک مرتبہ مار دیا، فرمایا 40 سال تک اس کو تکلیف رہے گی۔ ایک بار مارے تو بس، کوئی 2 ڈنگ مارا تو
80 سال تک اس کو جو ہے تکلیف رہے گی. ہماری زندگی بھی 80 سال بھی تو نہیں. تو بچھو کے دو ڈنگ میں ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے. کہ سوچ رہے کیا کرنا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کچھ نہیں کرنا ہے. زندگی جو گزر گئی باقی کچھ پتا نہیں. سوئیں گے تو صبح اٹھنے کا کوئی بھروسہ نہیں. ایسے بے بھروسے کے ساتھ گزار رہا ہے. لیکن ایمان کی آخرت کی خبر کی فکر نہیں ہے. قبر روزانہ اعلان کر رہی ہے تنہائی کا گھر, کیڑے مکوڑوں کا گھر. میرے پاس آنے سے اعمال لے کر آپ کے لیے جنت کا باغ ہے, ورنہ آپ کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں اپنے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے جماعتیں بھی آتی ہیں تاکہ ہمارے بھائی بھی اللہ کو پہچان کر, اللہ کی طاقت پہچان کر, اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب فرمائے.